اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الحجر، آیات 99، پیراگراف 5۔ مکی صورت ہے۔ پہلا پیراگراف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہنے والوں اور قرآن کا مذاق اڑانے والے مجرموں کو ہلاکت کی دھمکی۔ دوسرا پیراگراف آفاقی دلائل سے توحید اور آخرت پر استدلال۔ تیسرا پیراگراف انفسی دلائل، قصہ آدم علیہ السلام اور ابلیس اور معرکہ خیر و شر کی جزا اور سزا کا قانون۔ چوتھا پیراگراف جزا سزا کے تاریخی دلائل، قصہ اصحاب الحجر، قوم سمود، قصہ اصحاب الایکہ، قصہ لوط علیہ السلام اور قصہ ابراہیم علیہ السلام۔ پانچواں پیراگراف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل حالات میں تسلی اور ہدایات، دعوت و تبلیغ۔ مرکزی مضمون: آفاقی، انفسی اور تاریخی دلائل سے قانون جزا و سزا اور آخرت کا اثبات، مشرکین کو ہلاکت کی دھمکی، کافروں کے دباؤ اور دنیا پرستی سے بچ کر دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھنے کی ہدایت۔ زمانہ نزول: غالباً 11 تا 12 نبوی میں نازل ہوئی، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مجنون اور مسحور کرنے کے الزامات کا چرچہ عام تھا اور مخالفت اپنی شدت پر تھی۔ قریشی لیڈر اللہ کے ذکر قرآن کو پاگل پن قرار دے رہے تھے۔ استغفر اللہ۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ۔ آیت 6۔ استہزاء اور تمسخر سے کام لینے والے قریش کے لیڈروں کو قوم لوط اور اصحاب الایکہ اور اصحاب الحجر کی ہلاکت سے ڈرایا گیا۔ سورۃ الحجر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے کہ چند سالوں کے اندر اندر یہی لیڈر اپنے رویوں پر نادم ہوں گے اور ان کی زبانوں پر ہوگا کاش مسلمان ہو جاتے۔ لو کانوا مسلمین، یہ پیشین گوئی 2 ہجری میں بڑے بڑے لیڈروں کی ہلاکت اور 8 ہجری میں فتح مکہ کی صورت میں پوری ہوئی۔ سورۃ الحجر کا زیادہ تر حصہ سورۃ ابراہیم کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے چوتھے اور آخری دور 11 تا 13 نبوی میں نازل ہوا۔ بعض آیات غالباً اعلان عام کے وقت نازل ہوئیں، جیسے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، آیت 94۔ سورۃ الحجر کا کتابی ربط: پچھلی سورۃ ابراہیم میں ایام اللہ کا اجمالی مختصر ذکر تھا، یہاں سورۃ الحجر میں ابلیس لعین کی پیروکار مجرم قریشی قیادت کے استہزاء پر قوم لوط، اصحاب الایکہ اور اصحاب الحجر سمود کی ہلاکت کے تفصیلی تذکرے سے فہمائش کی گئی ہے۔ اگلی سورۃ النحل میں قریش کی مجرم قیادت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی صالحہ قیادت کا موازنہ کیا گیا ہے۔ دونوں صورتوں کے آخر میں دعوت و تبلیغ کے آداب بیان کر کے مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے اور ہدایات سے نوازا گیا ہے۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین: سورۃ الحجر میں ہلاکت اقوام کے 4 رسول بیان کیے گئے۔ سورۃ الحجر میں ہلاکت اقوام کے سلسلے میں 4 باتیں بیان کی گئیں۔ ہلاکت اقوام کا ایک وقت مقرر ہے، اجل آ جانے کے بعد وقت کو آگے پیچھے نہیں کیا جاتا۔ آیت 4 تا 5۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ۔ اصحاب الحجر قوم سمود نے رسولوں کی تکذیب کی، جب اللہ نے الصیحۃ کے ذریعے انہیں ہلاک کیا تو ان کی کمائی ان کے کسی کام نہ آئی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ آیت 83 تا 84۔ 2100 قبل مسیح میں قوم لوط کو ہلاک کیا گیا۔ یہ ہم جنس پرست تھے، اللہ تعالیٰ نے بستی کو اوندا کر دیا اور ان پر پتھروں سے بارش کی۔ اس پر تبصرہ کیا گیا کہ اس واقعہ میں عقل مندوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ۔ آیت 75۔ 1400 قبل مسیح میں اصحاب الایکہ قوم شعیب کو ہلاک کیا گیا۔ یہ ایک ظالم قوم تھی، اللہ نے ان سے انتقام لیا۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ۔ آیت 79 اور 78۔ سورۃ الحجر میں قرآن کا تعارف۔ سورۃ الحجر میں یہ وضاحت کی گئی کہ قرآن کسی مجنون کا کلام نہیں ہے، بلکہ صاف پڑھی جانے والی ایک کتاب ہے اور یہ ایک زندہ معجزہ ہے۔
الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین آیت 1۔ اس قرآن کا مذاق اڑانے والوں کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ خالق کائنات نے ذکر کو نازل کیا ہے اور وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ کسی پاگل اور مجنون کی گفتگو نہیں کہ مٹ جائے گی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ آیت 9۔ سورۃ الحجر میں آپ کا مذاق اڑائے جانے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ سورۃ الحجر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ پہلے رسول نہیں ہیں جن کا استہزاء اڑایا جا رہا ہے، یعنی مذاق اڑایا جا رہا ہے، بلکہ ماضی میں جتنے رسول بھی گزرے ہیں ان سب کا مذاق اڑایا گیا۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ آیت 11۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں آپ کی حمایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کافی ہے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ آیت 95۔ سورۃ الحجر میں لفظ مجرمین کے استعمال کی معنویت۔ سورۃ الحجر میں مجرمین کا لفظ بھی اہمیت کا حامل ہے۔ مجرم قومیں رسولوں کا مذاق اڑاتی ہیں، انہیں مجنون قرار دیتی ہیں، یہ ایمان نہیں لا سکتے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ آیت 12۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دینے والے فرشتے مجرم قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ آیت 58۔ سورۃ الحجر میں زمین کے بارے میں ایک اہم انکشاف۔ سورۃ الحجر میں اس کرۂ ارضی کے بارے میں یہ عجیب و غریب وضاحت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر قسم کی چیزیں خاص تناسب کے ساتھ اگائیں۔ زمین کو ہر ذرہ اور ہر عنصر موضوع یعنی وزن شدہ ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ آیت 19۔ سورۃ الحجر میں اللہ کی قدرت اور حکمت کی وضاحت کے لیے خوبصورت دلیل، یہ عجیب و غریب انکشاف بھی کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بے حد و حساب خزانوں میں سے ایک مقررہ مقدار قدر و معلوم ہی نازل فرماتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کا واضح ثبوت ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ آیت 21۔ سورۃ الحجر میں غاوین اور متقین کا تقابل۔ سورۃ الحجر میں غاوین یعنی بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے دام سے بچنے والے متقین کا موازنہ ہے۔ بہکے ہوئے لوگ ابلیس سے لعین کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کے نیک وفادار بندوں پر ابلیس کا زور نہیں چل سکتا۔ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ آیت 42۔ گستاخ ابلیس کا چیلنج تھا کہ وہ زمین پر تمام لوگوں کو بہکائے گا اور دنیا کو خوشنما اور پرکشش بنا کر دکھائے گا۔ قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین آیت 39۔ سورۃ الحجر کا نظم جلی۔ سورۃ الحجر 5 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ آیات 1 تا 15 پہلے پیراگراف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہنے والوں اور قرآن مجید کا مذاق اڑانے والے مجرموں کو ہلاکت کی دھمکی ہے اور غلبہ اسلام کی بشارت بھی۔ قرآن مجید کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ایک صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے، کسی مجنون کی باتیں نہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے جس کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ آیت 9۔ قرآن مجید اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے بہت جلد پچھتائیں گے اور کہیں گے کاش مسلمان ہو جاتے۔ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ آیت 3۔ انہیں مجرم کہا گیا اور ان کی ضد پر روشنی ڈالی گئی کہ اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ کھول کر سیڑھی لگا دیتے اور یہ چڑھنے لگتے تب بھی اللہ کے کلام کو جادو کہتے اور انبیاء کے معجزات کے بارے میں کہتے کہ ہماری آنکھوں میں نشہ پیدا کر دیا گیا ہے بلکہ ہم مسحور کر دیے گئے ہیں۔ آیت 15۔